السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اگر کسی مرد میں ٹیسٹوسٹیرون کی سطح کم ہوتی ہے تو کئی علامات پیدا ہوتے ہیں۔ ان علامات میں عضو تناسل سے متعلق مسائل مثلا ڈھیلا پن، شہوت اور لذت کی کمی، نامردی، جراثیموں کی کمی، ایزوسپرمیا، انتشار نہ آنا، بے لذتی، ذوق باہ، مباشرت کو دل نہ کرنا، جسمانی تھکاوٹ، منی پتلی، سرعت انزال، قطر آنا، جریان مزی و منی، لیکوریا، بانجھ پن، اٹرا، حمل گرنا، انڈے نہ بننا، بندش حیض یا کثرت حیض، ذہنی امراض، ہڈیوں کے مسائل کے ساتھ ساتھ جنسی تعلقات، جنسی ڈرائیو اور وقت کی کمی جیسی مشکلات سامنے آ سکتی ہیں۔ اس ہارمون کے بہت سے اہم کام ہوتے ہیں، مثلا ہڈیوں اور پٹوں کی نشوونما، آواز کی گہرائی، بالوں کی نشوونما اور ظاہری نظر آنے والے خد و خال سے متعلق دیگر مسائل رونما ہوتے ہیں۔ اس کے حل کے لیے ادویات بھی دی جاتی ہیں اور خوراک جس میں کوالٹی فوڈ اور اچھی قسم کی چکنائی کے ساتھ ساتھ سخت ورزش، پوری نیند جو 10 بجے سے شروع ہونی چاہیے سے بھی اس ہارمونز کی پروڈکشن کو بڑھایا جا سکتا ہے۔ بہت سی غذائیں اور جڑی بوٹیاں ٹیسٹوسٹیرون لیول میں اضافہ کرتی ہیں، مثال کے طور پر جو کا دلیا، انڈے کی زردی، کیلا، ڈیری مصنوعات، چاکلیٹ پاؤڈر، شہد، زیتون، بادام، کھجور، گوشت، ٹیونا فش، سائمن فش، پالک، بند گوبھی، لہسن وغیرہ یہ ایسی غذائیں ہیں جو ٹیسٹوسٹیرون لیول کو بڑھا دیتی ہیں۔ اسی طرح تخم کونچ مدبر، اسگند پاکستانی، موسلی سفید انڈیا والا، ستاور، سلاجیت، کلونجی، مروارید، چار مغز اور دیگر بہت سی جڑی بوٹیاں آپ کے ٹیسٹوسٹیرون لیول میں اضافہ کرتی ہیں، لیکن ہم آپ کو صرف ایک ایسی چیز استعمال کرنے کا صحیح طریقہ بتا دیں گے کہ ایک غریب آدمی بھی اسے آسانی سے خرید سکے گا۔ اس کو بنانا اور کھانا بھی آسان، اس کے علاوہ اس کا کوئی سائیڈ ایفیکٹ بھی نہیں۔ ہر مغلس کی ایک اپنی افادیت تو ہوتی ہیں، لیکن تخم کونچ میں ایسے زبردست خواص پائے جاتے ہیں کہ یہ بوڑھوں کو جوان بنا دیتا ہے، باڈی بلڈرز اور کھلاڑیوں کے مسلز کی گروتھ کر کے ان کا سٹیمنا امپروو کرتا ہے، موڈ کو فریش رکھتا ہے، ٹیسٹوسٹیرون لیول میں اضافہ کر کے سپرم کی افزائش کرتا ہے اور آپ کو بانجھ پن سے محفوظ رکھتا ہے۔ اور جو لوگ بانجھ پن کا شکار ہیں ان کے لیے تو یہ تخم کونچ بے حد مفید ہے۔ تخم کونچ کی پہچان اور اقسام۔ فوائد کے اعتبار سے تخم کونچ سیاہ یعنی کالا تخم کونچ کا شمار درجہ اول میں ہوتا ہے، لیکن اسے ہماری بدقسمتی کہیے کہ جو سب سے بہترین چیز ہے وہ پاکستان میں دستیاب نہیں ہے، اور انڈیا میں اتنا زیادہ ہے کہ لوگ اس کو بطور سبزی بھی استعمال کرتے ہیں۔ ہمارے ہاں پنسار سٹور سے صرف 2 قسم کا تخم کونچ ملتا ہے، ایک بالکل سفید لیکن بیج کا سائز کافی بڑا ہوتا ہے، دوسرا دیسی تخم کونچ، اس کے بیج کا سائز چھوٹا اور بیرونی چھلکے کا رنگ ہلکا گندمی اور اس پر نشان ہوتے ہیں۔ جس طرح گندم کو کیڑوں سے محفوظ رکھنے کے لیے زہریلی گولی استعمال کی جاتی ہیں، اسی طرح تخم کونچ کو بوری میں بھی یہ گولی رکھی ہوتی ہیں، اس لیے اس کو دھونے اور مدبر کرنے کے بغیر استعمال نہیں کرنا چاہیے۔ تخم کونچ کو مدبر کرنا کیوں ضروری ہے؟ تو وہ اس لیے کہ تخم کونچ کو چھلکے سمیت استعمال کرنے سے الرجی ہو سکتی ہے، قے کا باعث بھی بن سکتا ہے، طبیعت میں بے چینی، اضطراب اور تیزی پیدا کرتا ہے، اس لیے تخم کونچ کا چھلکا اتار کر یعنی مدبر کر کے استعمال کرنا چاہیے۔ تخم کونچ کو پانی یا دودھ میں بوائل کرنا ضروری نہیں ہے، بلکہ مقصد تو صرف چھلکا اتارنا ہے، تو آپ تخم کونچ کو 12 یا 16 گھنٹوں کے لیے پانی میں بھگو کر رکھ دیں۔ جب چھلکا نرم ہو جائے تو چھلکا اتار کر پھینک دیں اور بیجوں کو 2 گھنٹے دھوپ میں رکھیں تاکہ فنگس سے محفوظ رہے، یعنی یہ خراب نہ ہو۔ اس کے بعد سایہ میں اچھی طرح خشک کر کے اس کا پاؤڈر بنا لے، یعنی باریک کرے اور کھا کر مزے اڑائے۔ تخم کونچ کی مقدار خوراک اور طریقے استعمال۔
تخم کونچ صرف بالغ افراد کو ہی استعمال کرنا چاہیے، نابالغ افراد اپنے معالج کے مشورے سے استعمال کرے۔ بالغ افراد کے لیے تخم کونچ کے سفوف کی مقدار خوراک 6 گرام تک ہے، یعنی 1 چائے کی چمچ۔ گرمیوں کے موسم میں ٹھنڈے دودھ کے ساتھ اور سردیوں کے موسم میں نیم گرم دودھ کے ساتھ آپ استعمال کریں۔ تخم کونچ کا مزاج سرد تر یعنی خشک سرد عضلاتی اعصابی ہوتا ہے، اس لیے اس کو رات کے وقت استعمال نہ کرے، پھر نیند نہیں آئے گی۔ صبح ناشتہ کے آدھا گھنٹہ بعد اور عصر کی نماز کے بعد تخم کونچ کے پاؤڈر کا استعمال زیادہ مفید رہتا ہے۔ جن کا معدہ لکڑ ہضم پتھر ہضم ہے وہ پانی کے ساتھ بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ امید ہے کلپ آپ کو پسند آئے گا تو اسے لائک کر دیجئے، دوستوں کے ساتھ شیئر کریں، چینل پر نئے ہو تو چینل ضرور سبسکرائب کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔